سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نشهد أن لا إله إلا أنت نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك يا من قال هل من مستغفر فأغفر له وهل من سائل فأعطيه يا من قال ادعوني أستجب لكم يا من قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عبيدك ببابك إماؤك ببابك نحن عباد مذنبون نحن عباد مقصرون عصيناك فسترتنا عصيناك فسترتنا ونسألك فتجيبنا ونسألك فتجيبنا ربنا يا سيدنا ويا غاية رغبتنا ويا مولانا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم يا رب المستضعفين يا رب المظلومين الممتحنين المنتهكين الذين استضعفهم الطاغوت واستضعفهم الطواغيت اللهم أغثنا يا ربنا
اللهم أغثنا يا ربنا، اللهم انصرنا، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اے اللہ، آپ کے پکار کے جواب میں آئے ہیں. آپ نے پوچھا ہے، آپ اس وقت آسمان دنیا پر تشریف فرما ہیں اور آپ پوچھ رہے ہیں ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے میں معاف کروں؟ ہے کوئی ضرورت مند جس کی ضرورت میں پوری کروں؟ اللہ ہم حاضر ہیں، بھکاری، فقیر، گنہگار، سیاہکار، مجرم، آپ کے نافرمان بندے اور بندیاں، غافل بندے اور بندیاں، کوتاہ بندے اور بندیاں، سر سے پیر تک گناہوں پہ لت پت ہیں. اللہ قربان جائیں آپ کی شفقت پر کہ آپ موقع بموقع خود ہمیں ڈھونڈنے چلے آتے ہیں، خود ہمیں پکارنے چلے آتے ہیں. اے اللہ، یہ کیسا داتا ہے جو بھکاریوں کے پاس آتا ہے. بھکاری اس کے پاس نہیں جاتے تو ناراض نہیں ہوتا، وہ خود آ جاتا ہے، وہ صدا لگاتا ہے. صدا تو ہمیں لگانی چاہیے تھی، مگر صدا آسمانوں سے آ رہی ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ ہے کوئی دنیا اور آخرت کی کوئی ضرورت مانگنے والا؟ اللہ، ہم آئے ہیں، بھکاری ہے. ہم دنیا میں بھی آپ کے فضل کے محتاج ہیں، آپ کے کرم کے محتاج ہیں، آپ کی نعمتوں کے محتاج ہیں، آپ کی مدد کے محتاج ہیں، آپ کی حفاظت کے محتاج ہیں، آپ کی ستاری کے محتاج ہیں. اور اللہ، دنیا سے بھی زیادہ آخرت میں آپ کے کرم کے محتاج ہیں. اے اللہ، جس دن موت آئے گی ہمارا کیا حال ہوگا؟ اے اللہ، ہم کس حال میں اٹھائے جائیں گے؟ کس حال میں اٹھائے جائیں گے؟ اے اللہ، ہم آخرت سے دور بھاگ رہے ہوں گے اور ہمیں فرشتے پکڑ کر لے جا رہے ہوں گے. اے اللہ، ہماری روح کس طرح قبض کی جائے گی؟ اے اللہ، کن تکلیفوں کے ساتھ قبض کی جائے گی؟ ہماری کیسی چیخیں نکلیں گی؟ کیسے ہم تڑپیں گے اور چلائیں گے اور ہاتھ پیر پٹکیں گے؟ اللہ، آپ کے بہت سے بندے اور بندیاں ایسے دنیا سے جاتے ہیں کہ پاس میں کھڑے ہونے والوں کو خبر بھی نہیں ہوتی. فرشتے نہایت آسانی کے ساتھ ان کی روح قبض کر لیتے ہیں اور آپ آسمانوں پر استقبال فرماتے ہیں. اے اللہ، ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ آپ سے مانگیں، ہمارا منہ یہ نہیں ہے. اے اللہ، مگر آپ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں؟ ہمیں اچھی زندگی عطا کر دیجئے اور اچھا خاتمہ عطا کر دیجئے، اچھی موت عطا کر دیجئے، حسن خاتمہ ہماری قسمت میں لکھ دیجئے، معاف کر دیجئے. اللہ، کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں کہ آپ نے فلاں بندے کو کیوں معاف کیا. لا يسأل عما يفعل، آپ سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا. آج معاف کر دیجئے، آج سن لیجئے. اللہ، آج معاف کر دیجئے، آج مان جائیے. اللہ، ہمیں نیک بنا دیجئے، اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے. اللہ، گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجئے. اللہ، تقوی نصیب فرما دیجئے. اللہ، صبح کو توبہ کرتے ہیں، شام ہونے سے پہلے ٹوٹ جاتی ہے.
کوئی نہ کوئی گناہ ہو ہی جاتا ہے. آخر ایسی زندگی کب تک گزرے گی اللہ؟ کب تک گزرے گی؟ آج فیصلہ کر دیجئے. یہ نوجوان رو رہے ہیں، یہ بوڑھے رو رہے ہیں، یہ بچے بلک رہے ہیں. اے اللہ یہ بچے آمین کہہ رہے ہیں. اے اللہ کوئی تو ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند آ رہی ہوگی. علماء، حفاظ سب اس میں کتنے ہوں گے جو حج کر چکے ہوں گے، کتنے ہوں گے جو عمرے کر چکے ہوں گے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اے کریم رب، اے آقا، اے ستار، اے غفار، اے رحمان، اے رحیم، اے حنان، اے منان، اے حنان، اے منان، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے. ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے اے اللہ پڑوسیوں میں، جاننے والوں میں، اور پوری امت مسلمہ میں اے اللہ جو غربت کا شکار ہیں ان کو کسی کی محتاجی سے نکال دیجئے. اے اللہ ان کو کسی کی محتاجی سے نکال دیجئے. اے اللہ ہم آپ کے در کے منگتا بنے رہنا چاہتے ہیں، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے. اللہ ہمیں غربت سے بچا، ہمیں جہالت سے بچا، ہمیں فقر و فاقے سے بچا. اے اللہ ایسی دولت مندی سے بچا جو ہمیں مغرور اور سرکش بنا دے، اور ایسی غربت سے بچا جو ہمیں سب کچھ بھلا دے. اے اللہ ہم کو درمیانی زندگی نصیب فرما، حلال روزی نصیب فرما، آسان روزی نصیب فرما. اللہ اقوام عالم میں ہماری عزت، ہم کو عزت نصیب فرما، ہم کو رعب نصیب فرما، ہم کو ہیبت نصیب فرما، ہم کو محبوبیت نصیب فرما، ہم کو عزت نصیب فرما، ہم کو غلبہ نصیب فرما. اے اللہ صلح کا ماحول بنا دیجئے، محبتوں کی فضائیں بنا دیجئے، نفرت کے ماحول کو ختم کروا دیجئے. اے اللہ نفرت کے ماحول کو ختم کرنے کا طریقہ ہمیں سکھا دیجئے اور ہمت دے دیجئے. اے اللہ ہمیں بہادری بھی عطا فرما، سمجھداری بھی عطا فرما. اے رب کریم، اے اللہ کوئی بھی حرام لقمہ کبھی ہمارے منہ میں نہ جائے. اے اللہ جانے انجانے میں نہ جانے کیا کچھ کھا چکے ہیں. اے اللہ اس کی وجہ سے گندا خون بنا ہوگا، اس کی وجہ سے گناہ نہیں چھوٹتے. اے اللہ آسانی کے ساتھ ہمیں پاک صاف کر دیجئے. اے اللہ آپ نے ہم کو نفسانیت دی ہے، اے اللہ آپ نے ہم کو جذبات دیے ہیں، مگر اللہ نفسانیت کے ساتھ آپ نے ہم کو ربانیت بھی دی ہے، روحانیت بھی دی ہے. مگر اللہ ہم تو حیوان بنے پھر رہے ہیں، ہم تو جانور بنے پھر رہے ہیں. اے رب کریم کبھی ادھر دیکھ لیا، کبھی ادھر دیکھ لیا، کبھی موبائل پہ جھانک لیا، کبھی نامحرم کو دیکھ لیا، کبھی کسی سے فون پر بات کر لی. اے اللہ ہم تو اس لائق بھی نہ تھے کہ آج کی رات کی دعا میں شریک ہو پاتے. اے اللہ آج کو تو ہمارا تو مقام یہ تھا کہ ہم گھر سے نکلتے اور اللہ ہمیں آپ روک دیتے، تم نہیں اس قابل ہو، تم اس قابل نہیں ہو. اے اللہ ہماری شاید ماں کی دعا لگ گئی، شاید باپ کی دعا لگ گئی، شاید ہمارے خاندان کے کسی بزرگ کی دعا لگ گئی، کسی اللہ والے کی دعا لگ گئی، کسی تبلیغ والے ساتھی کی دعا لگ گئی، کسی گشت کرنے والے کی دعا لگ گئی. اللہ کسی کو ہم نے جھڑک کے بھگا دیا ہو اور اس کی برداشت لگ گئی، اس نے ہمارے لیے بد دعا کرنے کے بجائے دعا کی. اے اللہ نہ جانے کس کس کی دعائیں لگی ہیں، ورنہ ہم اس قابل نہ تھے. ہم تو اس لائق تھے کہ ہم آنے لگتے تو ہمیں فرشتے تھپڑ مار کے بھگا دیتے، لات مار کے بھگا دیتے. کتے تو کہاں جا رہا ہے، تو اچھی محفل میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، تجھے ہم جانتے ہیں، تو نے اپنے جسم کے کتنے اعضاء سے گناہ کیے ہیں، تو نے کیا کون سا گناہ چھوڑا ہے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ
اے اللہ، 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 اے اللہ ہمیں بچا لیجئے اللہ، اللہ ہمیں بچا لیجئے، اپنے عذاب سے بچا لیجئے، اپنے نیک بندوں کی ناراضگی سے بچا لیجئے، اے اللہ ناقدری سے بچا لیجئے، اے اللہ ناشکری سے بچا لیجئے، اے اللہ ظلم سے بچا لیجئے، اے اللہ ظلم سے بچا لیجئے، سنگ دلی سے بچا لیجئے، ہمارے دلوں کو نرم کر دیجئے، ہمارے دل پتھروں کی سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں، پتھر بھی پگھل جاتے ہیں اور پتھروں سے بھی پانی نکل آتا ہے، مگر ہمارے دل تو پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں، نہ ہمیں قبر یاد ہے، نہ ہمیں روز محشر یاد ہے، کل قیامت کے میدان میں کیا ہوگا جب سورج قریب ہوگا، کوئی بادل نہیں ہوگا، ننگے بدن ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، جل رہے ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ملے گا، اے اللہ اس وقت آپ کے محبوب کی امت کے بہت سے خوش نصیب لوگ، فرشتے ان کو بلا کر لے جا رہے ہوں گے، آؤ عبداللہ آؤ، آؤ عبد الرحمن آؤ، ادھر آؤ، چلو چلو رسول اللہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو آپ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، آپ کے محبوب کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پی رہے ہوں گے، اور ان سے کہا جا رہا ہوگا مت گھبراؤ، مت گھبراؤ، تمہاری مغفرت ہو جائے گی، رسول اللہ تمہاری شفاعت کریں گے، کہ اللہ حافظ قرآن بلائے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا چڑھتے چلے جاؤ اوپر اور اپنے خاندان کے 70 لوگوں کو لے آؤ، جن کو چاہو لے آؤ، تمہاری سفارش سے سب کی مغفرت ہوگی۔ اللہ حفاظ کتنے خوش نصیب، ان کے والدین کتنے خوش نصیب، اے اللہ ہمارے حافظوں کو گناہوں سے خاص طور پر بچائے رکھیے، اے اللہ، اے اللہ سونے کی انگوٹھی کو کتنے محفوظ طریقے پر رکھا جاتا ہے، اے اللہ ان حافظ بندوں کے سینے میں تو قرآن ہے، اے اللہ ان کے سینوں کو ہر گناہ کے گرد و غبار سے بچا کر رکھیے، اے اللہ، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو محفوظ رکھیے۔ یوسف علیہ السلام کے پیچھے تو ایک زلیخا پڑی تھی، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کے پیچھے تو سینکڑوں زلیخائیں پڑی ہیں، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی، خاندان میں بھی پڑوس میں بھی، سڑکوں پر بھی دفتروں پر بھی، دکانوں پر بھی بازار میں بھی، اے اللہ، اے اللہ عورت کے فتنے سے بچائیے، عورت کے فتنے سے بچائیے، مال کے فتنے سے بچائیے، شہرت کے فتنے سے بچائیے، دولت کے فتنے سے بچائیے، تندرستی کے فتنے سے بچائیے، بیماری کی مصیبت سے بچائیے، معذوری محتاجی سے بچائے رکھیے، معذوری محتاجی سے بچائے رکھیے، اللہ کبھی دنیا میں کسی کا محتاج ہم کو نہ بننے دیجیے گا، اللہ کسی کا محتاج نہ بننے دیجیے گا، ہم صرف آپ کے محتاج بن کر جینا چاہتے ہیں، اللہ ہم آپ کے محتاج بندے ہیں، آپ کے در کے منگتا اور بھکاری ہیں، اے اللہ دامن پھیلا کر بھیک مانگنے آئے ہیں، اے اللہ دامن پھیلا کر بھیک مانگنے آئے ہیں، اے اللہ دامن پھیلا کر بھیک مانگنے آئے ہیں، اپنے نام پر خیرات دے دیجئے، اللہ شعبان کی خیرات مانگنے آئے ہیں، اللہ 15 شعبان کی رات کی خیرات مانگنے آئے ہیں، اے اللہ آپ کی سخاوت کا واسطہ، آپ کے خزانوں کا واسطہ، آپ کے مالک الملک ہونے کا واسطہ، آپ کے احکم الحاکمین ہونے کا واسطہ، آپ کے رب العالمین کا واسطہ، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اللہ مکہ مکرمہ کا واسطہ، اللہ طواف کی جگہ کا واسطہ، مقام ابراہیم کا واسطہ، حجر اسود کا واسطہ، میزاب رحمت کا واسطہ، بیت اللہ کا واسطہ، غلاف کعبہ کا واسطہ، حتیم کا واسطہ، صفا و مروہ کا واسطہ، بی بی ہاجرہ کا واسطہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا واسطہ، حضرت اسماعیل کا واسطہ،
ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اسماعیل نے زمزم نکلوایا تھا، اسماعیل کا واسطہ، ان کی مبارک ایڑیوں کا واسطہ، زمزم کا واسطہ، صفا مروہ کا واسطہ، منی عرفات کا واسطہ، مزدلفہ کا واسطہ، وہاں کی کنکریوں کا واسطہ، رمی جمرات کا واسطہ، وقوف عرفات کا واسطہ، وقوف منی اور مزدلفہ کا واسطہ، اے اللہ لبیک لبیک کا واسطہ، حاجیوں کے احرام کا واسطہ، تلبیہ کا واسطہ، اے اللہ طواف کا واسطہ، حجر اسود پر لائن لگا کر کھڑے ہونے والے عاشقوں کے عشق کا واسطہ، اللہ ان کے بوسوں چومنے کا واسطہ، اللہ ہمیں بھی تو وہ سعادت نصیب کر دیجئے، اللہ ہمیں بھی ایک بار بلا لیجئے، ہمیں بھی ایک بار بلا لیجئے، اللہ آپ صرف غریبوں کے، آپ صرف امیروں کے رب تو نہیں ہیں، اللہ آپ ہم غریبوں کے بھی تو رب ہیں، ہمارا کون پہنچائے گا ہم کو، اللہ آپ پہنچائیں گے، آپ پہنچائیں گے آپ۔ اللہ وہاں ایسے بندے بھی پہنچتے ہیں جو چل بھی نہیں پاتے، گھسٹ گھسٹ کر جاتے ہیں، دیکھ بھی نہیں پاتے، سن بھی نہیں پاتے، مگر آپ ان کو پسند کر لیتے ہیں اور ان کو بلا لیتے ہیں، اسباب بنانے والے آپ ہیں۔ اللہ ہم تو دونوں لحاظ سے مفلس اور قلاش ہیں، نہ دین ہے نہ دنیا ہے، اے اللہ پہنچ جائیں گے وہاں تو وہاں کی دعا پر شاید مغفرت ہو جائے، اے اللہ بلا لیجئے، اللہ بلا لیجئے، اللہ کب ہم مکے سے مدینے کے لیے روانہ ہوں گے، کب درود شریف پڑھتے ہوئے نکلیں گے، اے اللہ کب راستے میں وادیوں کو دیکھیں گے جن راستوں سے آپ کے محبوب گزرے تھے، جن راستوں سے صحابہ گزرے تھے، ابو بکر و عمر و عثمان و غنی گزرے تھے، اے اللہ ان راستوں کا ایک نظارہ دکھا دیجئے، اے اللہ جبل احد کو دکھا دیجئے، اے اللہ میدان خندق کو دکھا دیجئے، میدان بدر کا نظارہ کرا دیجئے، ایک گنبد خضرا کا واسطہ دیتے ہیں اللہ گنبد خضرا کے نیچے مدفون آپ کے محبوب دو عالم، محبوب دو جہان، ان کا واسطہ، ان کی دعاؤں کا واسطہ، اللہ ان کے طائف کے میدان میں ان کے پیروں سے اور احد کے میدان میں ان کے مبارک سر سے نکلنے والے خون کا واسطہ، ان کو ٹوٹے ہوئے دانتوں کا واسطہ، اے اللہ ان کے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھروں کا واسطہ، ان کے گھر کے ٹھنڈے چولہے کا واسطہ، اللہ بھوکی ازواج مطہرات کا واسطہ، بھوکی بیٹیوں کا واسطہ، بھوکے نمازیوں کا واسطہ، اے اللہ ہم کیسے ناشکر امتی ہیں، کیسے ناقدر امتی ہیں، ہمارے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کیں اور ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، آج مجرموں کو معاف کر دیجئے اللہ، آج معاف کر دیجئے، اپنا بنا لیجئے، اپنے قدموں سے آج لگا لیجئے اللہ، آج لگا لیجئے اللہ، آج لگا لیجئے اللہ، آج لگا لیجئے اللہ، اپنے قدموں سے چمٹائے رکھیے اللہ۔ اللہ اگر آپ نے دھتکار دیا تو کوئی آپ کے سامنے سفارش کرنے کی ہمت نہیں کر پائے گا، اے اللہ روز محشر اپنے محبوب کی شفاعت جن کو حاصل ہوگی ہم کو بھی ان خوش نصیب بندوں اور بندیوں میں شامل فرما، اے اللہ اپنے کلمے کی بلندی کا کام لے لیجئے، انصاف کے نظام کے قائم کرنے کی کوشش کے لیے ہم سب مردوں اور عورتوں کو قبول فرما، ہمارے گھر کے ایک ایک فرد کو قبول فرما، ہمارے بچوں کو قبول فرما، ہماری بیویوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری بیٹیوں کو قبول فرما، ہمارے دامادوں اور بہوؤں کو قبول فرما، ہماری تمام اولادوں کو قبول فرما، ہمارے خاندان کے ہر چھوٹے بڑے کو قبول فرما، اللہ ہم آپ کے دین کے لیے جینا اور مرنا چاہتے ہیں، یہ سعادت ہمیں نصیب فرما، یہ سعادت ہمیں نصیب فرما، یہ سعادت ہم کو نصیب فرما، اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کو یہودی اللہ ظالموں کے گندے قدموں سے پاک فرما، اے اللہ پاک فرما، پاک فرما، اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے اللہ 30,000 کے قریب
لوگ شہید ہو چکے، معصوم بچے ذبح کر دیے گئے، معصوم بچیاں مار ڈالی گئیں، کنواری لڑکیاں قتل کر دی گئیں، دلہنیں مار دی گئیں۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ان مجاہدوں کی مدد فرما، اے اللہ مدد فرما، ان مظلوموں کی مدد فرما، اللہ غیبی امداد شامل حال فرما، فرشتوں کے جھنڈ ان کی مدد کے لیے اتار دیجئے، دشمن کا قلع قمع فرما، ان کا رعب دشمن کے ایک ایک چھوٹے بڑے کے دل پر طاری فرما، اے اللہ ان کی ہیبت ڈال دیجئے، ان کو استقامت نصیب فرما، ان کو استقامت نصیب فرما، مزید ہمت و حوصلہ نصیب فرما، اور ہم نالائقوں کو ان سے سبق لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم اس ملک میں اسلام کو بیچ رہے ہیں، آپ کے نام کا سودا کر رہے ہیں، اے اللہ قبرستانوں کی زمین ہم ہڑپ نفاق سے چھٹکارا دے دیجئے۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع، اے اللہ، اے اللہ آج کی رات میں بڑی امیدوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ اے رب کریم، اے ارحم الراحمین، اے رحمان، اے رحیم، اے ستار و غفار، اے حنان و منان، جو کچھ مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے، جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں، رشتہ داروں میں، تمام امت مسلمہ میں جتنے مریض ہیں اے اللہ ان کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ بیواؤں کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان کے لیے جینے کے سہارے پیدا فرما۔ اے اللہ جو مطلقہ عورتیں ہیں اے اللہ ان کو خوشگوار زندگی کے اسباب ان کے لیے بھی مقدر فرما۔ اے اللہ ہر میاں بیوی کے درمیان محبت بھرے تعلقات کو پیدا فرما۔ اے اللہ غصے کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو حسد سے، کینے سے، بغض سے پاک فرما۔ اے اللہ یہ تو وہ گناہ ہیں کہ اب بھی اگر ہم اس گناہ میں مبتلا ہوئے تو آج رات کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، پھر ہمارا کیا ہوگا اللہ؟ ہم ہر طرح کے شرک سے توبہ کرتے ہیں، ہر طرح کی آپس کی عداوت اور کینے سے اے اللہ توبہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ یہ عاجز و ناکارہ بندہ اپنے قریبی ساتھیوں کو نہ جانے کتنا کچھ کہتا رہتا ہے، اے اللہ آج ان سب سے سب کے سامنے یہ معافی مانگتا ہے۔ اے اللہ انہیں مجھے معاف کر دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انہیں مجھے معاف کر دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، نیک ماں باپ کی اولاد ہونے کے باوجود ہم ابھی تک نیک نہ بن سکے، نیک استادوں کے شاگرد ہونے کے باوجود ہم ابھی تک نیک نہ بن سکے، نیک اولیاء اللہ کے دامن کو سے وابستہ ہونے کے باوجود ہم ابھی تک خود نیک نہ بن سکے، کل قیامت میں ان کی بدنامی کا ہم سبب نہ بن جائیں۔ کیا ہوگا اگر آپ نے ہمارا نام لے کر فرشتوں سے کہا پکڑ لو اس کو اور جکڑ لو اس کو اور زنجیروں میں جکڑ کر اس کو عہدے منہ جہنم میں پھینک دو، اور فرشتے ہمیں گھسیٹ کر لے جاتے رہے، اور راستے میں ماں نے دیکھ لیا، باپ کی نظر پڑ گئی، استاد کی یا شیخ کی نظر پڑ گئی، اللہ ماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ ماں کیا سوچے گی؟ بیٹا میں نے تو تجھ کو عالم بنایا تھا، یہ تو کیا کر کے آیا ہے کہ آج تیرا یہ انجام ہو رہا ہے؟ اے اللہ اگر ہمارا نہیں تو ماں کا خیال کر لیجیے گا، باپ کا خیال کر لیجیے گا، استادوں کا لحاظ کر لیجیے گا، بزرگوں کا لحاظ کر لیجیے گا، ہمارے چھوٹوں اور ہمارے بڑوں کی رعایت کر لیجیے گا۔ اے اللہ سب سے چھپا کر ہمیں معاف کر دیجیے گا، معاف کر دیجیے گا، معاف کر دیجیے گا، آج معاف کر دے اللہ، ابھی معافی کا اعلان فرما دیجیے۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف کر دیجیے، اے اللہ رحمت کی نظر سے دیکھ لیجیے۔ اللہ آپ کے محبوب نے آج کی رات کے بارے میں بڑی امید دلانے والی باتیں کہی ہیں۔ اے اللہ ہم ہی جیسوں کے بارے میں تو فرمایا ہے کہ گنہگاروں کو معاف کیا جائے گا۔ اللہ نیک لوگوں کے پاس تو ان کی نیکیوں کا سہارا ہے، لیکن ہم مجرموں کے پاس آپ کی رحمت کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، آپ کی شان غفور الرحیمی کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔
بار الہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، آج معاف کر دیجئے۔ آج کی رات زیادہ اہتمام کے ساتھ خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، نفلیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سجدے رکوع کرنے کی توفیق عطا فرما، سجدے میں گر کر پیشانی رگڑ رگڑ کر اللہ آپ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ وعفر وجہی فی التراب، وعفر وجہی فی التراب۔ اللہ آج کے دن کی دعا، اللہ آج کی رات کی دعا آپ کے محبوب نے اس طرح مانگی تھی، اللہ میں آج اپنی پیشانی مٹی میں رگڑتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے اللہ۔ اس طرح آپ کے محبوب نے دعا مانگی تھی جو معصوم تھے۔ اے اللہ ہم مجرم کس طرح مانگیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے غفار و ستار، اے حنان و منان، اللہ ہم کیسے مان لیں کہ اتنے بڑے مجمع میں کوئی نہیں ہوگا جو آپ کو پسند ہوگا۔ اے اللہ یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ بندے جنہیں کوئی جانتا پہچانتا نہیں، اے اللہ وہ آپ کو پسند ہوں گے۔ اپنی غربت پر صبر کرنے والے، آپ کے فیصلوں پر صبر کرنے والے، آپ سے کوئی شکایت نہ کرنے والے، چپکے آپ سے معافی مانگنے والے۔ اے اللہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ خانقاہ آنے کے پیسے بھی ان کے پاس نہیں ہوتے اور وہ قرض لے کر آتے ہیں۔ اے رب کریم، گھروں میں کسی بیمار کو چھوڑ کر آتے ہیں، نکلتے وقت ان کی بیویاں بھی ان سے کہتی ہیں جاؤ، میں تو نہیں جا پا رہی ہوں لیکن آج کی رات کی دعا میں مجھ کو بھی یاد رکھنا۔ اے اللہ ہماری وہ پاکیزہ بیٹیاں، وہ پاک دامن بچیاں، وہ جمع ہمت اور جمع عمر بچیاں، اے اللہ ان کے عزتوں کی حفاظت فرما، ان کے سہاگ کو سلامت رہ، ان کو خوشیوں بھری زندگی دونوں جہان میں عطا فرما، خوشیوں بھری زندگی دونوں جہان میں عطا فرما۔ اے اللہ جن کے رشتے ہو چکے ان کے رشتوں میں محبت اور قدر کی مٹھاس بڑھا دیجئے، اور اے اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے ان کو قدر کرنے والے رشتے مقدر فرما دیجئے، قدر کرنے والے رشتے مقدر فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کی گودوں میں اور گھروں میں جو بچے پل رہے ہیں فتنوں کے زمانے میں، اللہ ہم ان بچوں کو آپ کی امان میں دیتے ہیں۔ اللہ ان بچوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان بچوں کی جان اور اللہ عصمت کی حفاظت فرما، اور ان بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ ایمان پر حملے ہو رہے ہیں، ہم کو شرک پر مجبور کیا جا رہا ہے، اے اللہ ہمیں چٹان کی طرح ثابت قدم رکھیے گا۔ اللہ توحید کے دامن نہ ٹوٹنے پائے، توحید کے دامن نہ چھوٹنے پائے۔ اے اللہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اے اللہ کچھ بھی ہو جائے، ہمیں ایمان پر زندہ رہنے اور ایمان پر مرنا ہماری قسمت میں لکھ دیجئے۔ اے اللہ اچھی زندگی عطا فرما اور وقت مقرر پر اچھی موت نصیب فرما، وقت مقرر پر اچھی موت نصیب فرما۔ نہ جانے آپ کے کتنے بندے اور بندیاں اللہ ہمارے بڑوں اور بزرگوں سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، لکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، اور اے اللہ ان بڑوں کے طفیل ہم چھوٹوں سے بھی بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے۔ اے اللہ آپ سب کو جانتے ہیں، سب کی ضروریات کو جانتے ہیں، سب کے مقاصد کو جانتے ہیں، سب کی پریشانیوں کو جانتے ہیں، سب کی تمناؤں اور دعاؤں کو جانتے ہیں۔ اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی تمناؤں کو، جن تمناؤں کے پورا ہونے میں ان کے لیے خیر ہے ان کی ان تمام تمناؤں کو پورا فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما، تمام ضرورتوں کی تکمیل کا سامان فرما، کاروباری مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ روزی کی تنگی سے چھٹکارا عطا فرما، روزی کی وسعت اور کشادگی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا فیہ وشفاء من کل داء وشفاء من کل داء وشفاء من کل داء۔ اے اللہ آبادی سے دور اس چھوٹی سی جگہ پر آپ نے
اللہ یہ جو کچھ بھی دینی اعمال شروع کرائے ہیں، ادارے قائم کروائے ہیں، مرکز بن رہا ہے، اے اللہ مدد فرما دیجئے، اپنی مدد شامل حال فرما دیجئے۔ بار بار محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے رکاوٹیں آ رہی ہیں، اے اللہ ساری رکاوٹوں کو اپنی رحمت اور قدرت سے دور فرما دیجئے، سارے اسباب میسر کر دیجئے، بڑھ چڑھ کر اپنی مال کی قربانی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جو ساتھی یہاں رہتے ہیں، مختلف اداروں میں خدمتیں انجام دے رہے ہیں، ان کی فیملیز بھی ہیں، اے اللہ سب کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرما، سب کو شرح صدر کے ساتھ اسلام کی مخلصانہ خدمت کے لیے قبول فرما، سب کے سینوں کو ایک دوسرے کی محبت سے بھر دیجئے، اے اللہ کینہ اور بغض سے پاک صاف کر دیجئے، اے اللہ دلوں کے اندر جو کھٹاس ہوتی ہے اس سے سارا دین کا مزہ اور ایمان کی حلاوت برباد ہو جاتی ہے، اے اللہ قلب کا سکون عطا فرما، قلب مطمئن عطا فرما، اے اللہ سکینت کی بارش فرما، سکینت کی بارش فرما، اے رب کریم، اے اللہ اس ملک کے غریب، اس ملک کے کسان، اس ملک کے مزدور، اس ملک کے مظلوم اور عورتیں طرح طرح کے مظالم کا شکار ہیں، اے اللہ ہمیں ان کا دکھ درد بانٹنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی پریشانیوں میں ان کے ساتھ شریک ہونے کی توفیق عطا فرما، ہندو ہوں یا مسلم، سکھ ہوں یا عیسائی، اے اللہ جتنے لوگ ہمارے ملک میں رہتے ہیں یا پوری دنیا میں آپ کے جو بندے اور بندیاں رہتے ہیں، سب کو اے اللہ خوشیاں نصیب فرما، سکون نصیب فرما، صحیح راستے کی طرف رہبری عطا فرما، مل جل کر اپنے ملک اور وطن کو ترقی دینے کا سلیقہ سکھا دیجئے، اے اللہ یہ بھڑکاؤ قسم کی باتیں کرنے سے ہم سب کو بچا لیجئے، اور کسی بھڑکاؤ کی باتیں میں آ کر بھڑکنے سے بھی ہم کو بچا لیجئے، اے اللہ ہمیں عقل مند بنا، ہمیں سمجھدار بنا، ہمیں بردبار بنا، ہمیں فرما بردار بنا، ہمیں سلیقہ مند بنا، ہمیں حوصلہ مند بنا، ہمیں بہادر و جری بنا، ہمیں حق گو اور بے باک بنا، اے اللہ ہمیں سچا بنا، اے اللہ ہمیں انصاف کرنے والا بنا، اللہ انصاف کی ترازو قائم کرنے والا بنا، اے رب کریم ان اداروں سے بڑے بڑے کام کرنے والے اللہ ہمارے نوجوان نکلوا دیجئے، یہ نوجوان جو یہاں سے نکلیں یہ اندھیروں کو مٹا دے روشنی پھیلا دیں، اے اللہ ان کو ایسا بنا دیجئے، ان کو عالم باعمل بنائیے، ان کو عالم ربانی بنائیے، ان کو قرآن کا عاشق بنا دیجئے، قرآن کا خادم بنا دیجئے، قرآن کا عامل بنا دیجئے، اور قرآن کا حافظ بنا دیجئے، اور قرآن کا داعی بنا دیجئے، قرآن کا شہدائی بنا دیجئے، اللہ قرآن ہمارے دلوں پر اتار دیجئے، قرآن ہمارے سینوں پر اتار دیجئے، قرآن کی گہری سمجھ ہم کو نصیب فرما، قرآن کی گہری سمجھ ہمیں نصیب فرما، اے اللہ جب اپنے مدرسے کے طالب علموں کو یہ عاجز کبھی بھی دیکھتا ہے، اے اللہ آپ گواہ ہیں کہ میرے آنکھوں میں کیسی ٹھنڈک پہنچتی ہے، اللہ دل میں کیسا سکون ملتا ہے، چپ کے دعا خود بخود نکلنے لگتی ہے، ایک بچہ سامنے سے گزرتا ہے اسے خبر بھی نہیں ہوتی کہ یہ بوڑھا اس کے لیے دعا کر رہا ہے، اے اللہ ان بچوں کے والدین نے بڑی امیدوں کے ساتھ یہاں ان بچوں کو بھیجا ہے، ان والدین کی امیدوں سے زیادہ اے اللہ ان کو ترقیاں نصیب فرما، کامیابیاں نصیب فرما، یہ نوجوان ہیں اور جوانی کے گناہ کے جذبات نہ جانے کس قدر بے چین کرتے ہوں گے، اے اللہ ان کو اپنے کو تھامے رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنے کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس مرکز میں رہ کر پورے ملک کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس بات کی سمجھ نصیب فرما کہ مرکز کا قیام معمولی نہیں ہوتا، ذرا سی بات پر لوگ نہ جانے کیا کچھ سوچنے لگتے ہیں، نہایت نادانی کی بات ہے، نہایت جہالت کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی حقیقت کو ہم پر کھول دیجئے، حقیقت کو ہم پر کھول دیجئے، جس جگہ سے پورے ملک اور عالم کی فکریں ہو رہی ہوں اس جگہ کی کچھ اور ہی اہمیت ہوتی ہے، اے اللہ اپنے کرم سے پچھلے دور میں اے اللہ دین کی محنتوں کے جو مراکز رہے ہیں
اے اللہ ان کی برکتوں کا بھی ہم کو وارث بنا. پچھلی صدیوں میں جو مراکز رہے، وہ سرہند ہو یا مہدیان ہو اے اللہ، یا دارالعلوم دیوبند مظاہرالعلوم سہارنپور ہو، یا ندوۃ العلماء ہو، یا مرکز نظام الدین ہو، اے رب کریم ہم ان سب کے غلام ہیں. اے اللہ ہم ان سب کے غلام ہیں. یہ سب ہمارے آقا، مخدوم، معلم، مربی، ہمارے بڑے ہیں. ہم ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر نہیں ہیں. اے اللہ ہمیں اہل حق کے سلسلے سے وابستہ رکھیے. اے اللہ ہماری حضرت کی عمر کو دراز فرما، ہماری حضرت کی عمر کو دراز فرما. ان کے فیض کو پورے عالم میں ہر کچے پکے گھر میں پہنچا دیجئے. ان سے منسوب آپ کے جتنے بندے پورے عالم میں کام کر رہے ہیں اے رب کریم ان سب کی مدد فرما، غیبی تائید شامل حال فرما، اسباب و وسائل سے مالا مال فرما، مخلص اور باصلاحیت رفقا سب کو عطا فرما، سب کو عطا فرما، سب کو عطا فرما. اللہ ہمارے گندے دل کو صاف کر دیجئے، عافیت کے ساتھ صاف کر دیجئے، آسانی کے ساتھ پاک صاف کر دیجئے. اے رب کریم، اے اللہ ہم آپ کو آپ کے تمام ناموں کے واسطے سے پکارتے ہیں، تمام صفات کے واسطے سے پکارتے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. تمام اسماء حسنہ کے واسطے سے آپ سے آج ہاتھ جوڑ کے اللہ آپ کے قدموں پر اپنا سر رکھ کر بھیک مانگتے ہیں کہ دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما دیجئے اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما دیجئے اور جہنم کی سزا سے ہم کو بچا لیجئے. اے اللہ قیامت کے دن کی تلخیوں سے بچا لیجئے. اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لیجئے، قبر کے فتنے سے بچا لیجئے، شہوت کے حملوں اور غلبے سے بچا لیجئے. اے اللہ تقوی اور پاک دامی عطا فرما، سخاوت نصیب فرما، زہد و استغنا نصیب فرما، علم کی گہرائی نصیب فرما، دور تک دیکھنے والی نظر نصیب فرما، بلند حوصلہ نصیب فرما، خاندان میں جوڑ پیدا فرما اور خاندان میں جوڑ پیدا کرنے کا ہم کو ذریعہ بنا دیجئے. ہمیں سلیقہ سکھا دیجئے، کسی سے کوئی جھگڑا نہ ہو. آج رات گزرنے سے پہلے سب اس کو ایک دوسرے کو معاف کر دیں، فون کر کر کے معافی مانگیں اور فون کر کر کے معاف کریں. پورے خاندانوں میں جوڑ پیدا ہو جائے. ایک بار پھر گزارش ہے اے اللہ، ایک بار پھر درخواست ہے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجے بلند فرما. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ اس عاجز کی نسلوں میں، اے اللہ اس عاجز کی اولادوں اور اولادوں کی اولادوں میں قیامت تک ہر نسل میں اے رب کریم علماء ربانیین پیدا فرما، مجددین ملت پیدا فرما. اے اللہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آپ نے ہزاروں نبی پیدا کر دیے، اے اللہ ہم بھی آپ سے ڈرتے ڈرتے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کی نسلوں میں اے اللہ ہزاروں علماء پیدا فرما، سینکڑوں مجددین پیدا فرما، محدثین و مفسرین پیدا فرما. علوم نبوت کے انوار ہمارے سینے پر برسا دیجئے. اے اللہ علوم نبوت کی فیوز سے ہمارے ویران اور تاریک دلوں کو روشن کر دیجئے اللہ. مان جائیے اللہ، مان جائیے اللہ، مان جائیے اللہ، مان جائیے اللہ. اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. اللہ جاتے جاتے اٹھتے اٹھتے ایک بار پھر خوشامد کرنا چاہتے ہیں. ہم سب کی ضروریات بھی آپ جانتے ہیں، ہمارے گناہوں کو بھی آپ نے بہت دیکھا ہے اور بہت چھپایا ہے. اللہ
اگر گناہوں میں بدبو ہوتی تو آپ کی ذات کی قسم کوئی ہمارے پاس بیٹھنے کو گوارا نہ کرتا، لوگ چہرے پر تھوک کے بھاگ جاتے۔ اے اللہ آپ نے چھپائے رکھا، جس طرح اب تک چھپایا اسی طرح موت تک چھپائے رکھیے گا، اور چپکے سے قیامت کے دن سب کو سرپرائز دے دیجیے گا جب آپ ہماری مغفرت کا اعلان کر دیجیے گا۔ آج کی رات اے اللہ ہم آپ سے آپ کی پکار کے جواب میں کہنے کے لیے آئے ہیں، آپ پکار رہے ہیں، ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ ہم آپ کی پکار کے جواب میں کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، میں ہوں اللہ، میں ہوں اللہ، میں ہوں مجرم، میں ہوں خطا کار، میں ہوں معافی مانگنے والا، میں ہوں رحمت کی بھیک مانگنے والا، میں ہوں سائل و محتاج، میں ہوں اللہ، میں دیکھ لیجئے ہماری طرف اللہ، دیکھ لیجئے دیکھ لیجئے دیکھ لیجئے اللہ، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ اور آج کی رات لاکھوں درود و سلام ہم میں سے ایک ایک کی طرف سے بھجوا دیجئے۔ سرور کائنات، رحمت دو عالم، آقائے دو جہاں، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے لاکھوں بار درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ جو کچھ مانگا وہ بھی دے دیجئے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔